بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا آغاز اس نقطے سے ہے جہاں سے تمام روئے زمین کا آغاز ہوا تھا، وہ مقام جو زمین کا حقیقی مرکز، حقیقی بیج، ناف اور سینٹر ہے، وہ مقام جس سے پہلے صرف پانی ہی پانی تھا۔ تو آئیے آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر بیت اللہ شریف کی حقیقت پر مبنی پر لطف معلومات رکھ کر چند حقائق آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کی روح سے ہماری سرسبز و شاداب دنیا کے معرض وجود میں آنے سے قبل صرف پانی اور ایک عرش کے علاوہ کسی اور مخلوق کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ ارشاد ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی تخلیق عرض سے قبل اللہ بادشاہ کا تخت اور عرش پانی پر تھا۔ اب عرش اور پانی کے علاوہ بھی کوئی مخلوق تھی یا نہیں تھی تو اس کا کوئی سرا اور سراغ نہیں ملتا، نہ تو سائنس اور نہ ہی ریاضی دان، سب کے سب اس سے اتنے ہی بے خبر ہیں جتنے ہم اور آپ۔ بہرحال کچھ تھا یا نہیں تھا، ہماری غرض اس سے کوئی نہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارا قبلہ و کعبہ بیت اللہ شریف۔ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر اور پراسرار کوٹھی میں اتنے راز رکھے ہیں کہ انسانی عقل اسے شمار کرنے سے معذرت کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بچے کو شکم مادر میں روزی اور رزق کھلاتا ہے، اور اس قدرت کے ساتھ کھلاتا ہے کہ وہ اس بچے کے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ہر عضو کو سیراب کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب زمین اور اس پر بسنے والے انسانوں کو روحانی غذا اور قرآنی تعلیمات عطا کرنا چاہی تو بھی زمین کے ناف اور مرکز سے اس غذا کا آغاز کیا، اور پوری روئے زمین کی رگ و پے کو سیراب کر دیا۔ اور پھر پرلطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اللہ کے گھر کعبۃ اللہ اور اس اللہ کے بندے خلیفۃ اللہ یعنی انسان کا آپس میں ایک خاص جوڑ اور چولی دامن کا تعلق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم بنی آدم و آدم من تراب، یعنی تم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کی اصل مٹی ہے۔ تو ظاہر ہے ہم سب کی اصل بھی مٹی ہوئی۔ ہم سب یعنی تمام انسان، چاہے وہ مسلمان ہوں یا پھر غیر مسلم ہوں، سب کی اصل مٹی ہے۔ اور مٹی کی اصل کعبہ ہے۔ گویا کعبۃ اللہ اور خانہ کعبہ انسانیت کا اصل مادہ تخلیق ہے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ شاید اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا کعبہ کو گرانے کے مترادف ہے۔ تو کعبہ انسان کا مادہ تخلیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کعبۃ اللہ سے اتنا ہی مانوس ہوتا ہے جتنا کہ وہ اپنے گھر اور اپنے وطن سے مانوس ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 7 سمندر پار آپ کو اپنا ہم زبان یا کوئی عزیز و رشتہ دار مل جائے، اور ایسا ملے کہ جس سے پہلی مرتبہ زندگی میں ملاقات ہو رہی ہو، آپ اس پہلی ملاقات سے کتنا لطف اندوز ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ آخر کیوں؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ خلقتاً اور پیدائشی طور پر بہت سی چیزوں میں وہ آپ کی طرح ہے۔ مثلاً ہم زبان ہونا، علاقہ کا ایک ہونا، قوم کا ایک ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا کہنے اس مبارک اور مقدس گھر کے کہ جو تمام انسانیت کی اصل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ ایک غیر مسلم اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ شریف کی صرف ایک زیارت کرنے سے آبدیدہ ہو کر کیوں اسلام قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اس گھر سے محبت رکھتا ہے، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ تو ہر انسان مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم، وہ کعبۃ اللہ سے 2 قسم کا تعلق تو غیر محسوس اور لاشعور کے طور پر رکھتا ہے۔ نمبر 1، فطری تعلق، یعنی کعبۃ اللہ سے اس کا ایک فطری تعلق موجود ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ مٹی کی ابتدا ہے اور مٹی ہماری ابتدا ہے۔ تو تخلیقی طور پر انسان کا اور کعبۃ اللہ کا تعلق ازل سے موجود ہے۔ اور دوسرا تعلق ہے عقلی تعلق۔ جیسے ایک نومولود بچہ
اگرچہ وہ جان پہچان کی حد تک تو شعور نہیں رکھتا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اور اس تعلق کو عقل بھی بڑی آسانی کے ساتھ تسلیم کر لیتی ہے۔ تو انسان کا تعلق کعبۃ اللہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے، اور وہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ اور یہاں انسان کا کعبۃ اللہ کے ساتھ تیسرا تعلق بھی موجود ہے، لیکن وہ تمام انسانوں کو نہیں، صرف اور صرف مومن اور مسلمان کو میسر ہے، اور وہ ہے شرعی میلان، شرعی تعلق۔ کیونکہ نماز جیسا دین اسلام کا ستون اور حج جیسی مقدس عبادت کا تعلق بھی براہ راست اسی قبلہ و کعبہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے۔ تو جب اس قدر گہرا تعلق ہو تو پھر کیوں نہ کسی گنہگار کو پنجگانہ عبادت میں قبلہ رخ ہونے میں سکون ملے گا، اور کیوں نہ کسی غیر مسلم کو صرف ایک زیارت سے سکون و اطمینان اور ایمان کی دولت حاصل ہوگی، جبکہ وہاں ہر آن رحمت کی رم جھم برس رہے گی۔ جدید ریسرچ کا اعتراف ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے اڑان ہو تو راستے گم ہو جاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں ماتھا ٹیک دو تو بھولے بھٹکے ہوئوں پر بھی ایسے راستے کھلتے ہیں کہ خود منزل ان کی تلاش میں ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے، اور اس کا ایسا احترام عطا فرمائے جس کا کبوتر بھی احترام کرتے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔